فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب التعظیم اور قابل صد احترام معزز سامعین گرامی، آج 21 رمضان مبارک ہے، یوم شہادت امام المتقین، امام الاصفیاء، امام الاولیاء، خلیفہ چہارم، محبوب خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن کو یہ شرف میسر آیا کہ پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا انتخاب فرمایا اور شہادت کے لیے بھی اپنے گھر ہی کا انتخاب فرمایا۔ جن کا آنا اللہ کے گھر میں اور جن کا جانا اللہ کے گھر سے، یہ شرف ان کو میسر آیا، اور یہ کوئی واحد شرف نہیں ہے جو ان کو ملا ہو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اتنے اعزازات سے نوازا ہے کہ صحابہ کرام کی صف میں بہت کم ایسے صحابہ ہیں جن کو اتنے بڑے بڑے مقامات میسر آئے۔ ایمان لائے اس حال میں جب کہ عمر 10 سال کی تھی، حکم خداوندی ہوا، اے محبوب سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجیے۔ حضرت علی کو حکم فرمایا، علی سب کو دعوت دو، جمع کر لو۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت کے لیے رسول اللہ نے جس کو رسول بنایا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ پیغام پہنچانے والے۔ رشتہ دار جمع ہو گئے، میرے آقا بلند مقام پر کھڑے ہوئے، فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں یہ پیغام دوں کہ تم رب کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور مجھ محمد کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ ہے کوئی تم میں جو میرا ساتھ دینے والا ہو؟ اللہ کی راہ میں ہے کوئی جو میرے ساتھ چلنے والا ہو، مجھ پر ایمان لانے والا ہو؟ بھرے مجمع میں کوئی ایسا ایک بھی نہ تھا جو رسول اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو کہ 10 سال کے بچے تھے، جب دیکھا کہ صدا
اللہ کے رسول کی طرف سے لگائی جا رہی ہے، میرے آقا صدا لگا رہے ہیں اور کوئی ایک بھی اس پر لبیک کہنے والا نہیں ہے، حضرت علی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کوئی اور مانے یا نہ مانے، کوئی اور ساتھ دینے والا ہو یا نہ ہو، علی آپ کا ساتھ دینے والا ہے، میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں، حضور میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ۔ پھر میرے آقا نے اعلان فرمایا ہے کوئی جو میرا ساتھ دینے والا ہو؟ جب جواب نہ آیا تو باوجود اس کے کہ میرے آقا حضرت علی کو بٹھا چکے تھے، لیکن پھر کھڑے ہو گئے، یہ گوارا نہیں ہوا، پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور کوئی اور ساتھ دے یا نہ دے، علی آپ کا ساتھ دینے والا ہے۔ تیسری بار پھر میرے آقا نے اعلان فرمایا، کوئی نہ آگے بڑھا، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے۔ اس مقام سے لے کر اور پھر نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے تک اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت تک، پھر ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزاری، ان کے ساتھ چلے، دین اسلام کے لیے کام کیا۔ کوئی ایک مقام ایسا نہ تھا اور کوئی ایک ایسا میدان نہ تھا جس میں حضرت علی میرے آقا کے ساتھ موجود نہ، ہر میدان میں ساتھ۔ آپ کو لیے چلتا ہوں خیبر کے میدان میں، میرے آقا نے اعلان فرمایا حالت جنگ کی تھی، بڑے زور و شور کی جنگ جاری تھی، فتح میسر نہیں آ رہی تھی۔ نبی رحمت نے اعلان فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔ کب کی بات؟ کل کی، آنے والے کل کی بات ہے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے یہ کہا ہو آنے والے کل میں کیا ہوگا، یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ آنے والے کل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ خیبر کا مقام کوئی حدیث پاک کی میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مستند بڑی حدیث پاک کی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر یہ خیبر کا واقعہ موجود نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا میں کل اس کو عطا کروں گا یہ جھنڈا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بولیں فتح نصیب فرمائے، کل اس کو دوں گا۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہ تھا جو یہ کہنے والا ہو کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے۔ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل آپ جھنڈا دیں گے، ایک تو آپ اپنے ہونے کا اور اس شخص کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور پھر جھنڈا دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ایک یہ دعویٰ کہ اس کے ہاتھ پر فتح بھی مل جائے گی۔ کسی صحابی نے اعتراض؟ آپ کو ہے اعتراض؟ بولتے کیوں نہیں؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ کل کیا ہونے والا ہے کون جانے۔ صحابہ کا یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہی ہے، اللہ نے اپنے پیاروں کو بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیاروں کو بھی علم فرما دیا ہے۔ یہ سارے صحابہ کا عقیدہ تھا، ورنہ کوئی ایک تو اعتراض کرتا کہ کل کیا ہوگا کون جانے۔ اور ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سارے انتظار میں ہیں کہ بات تو پکی ہے، بات بولیں آپ اکیلے تو روزے سے نہیں ہیں، میں بھی روزے سے ہوں، اور میں ایک جگہ پر بیان کر کے آیا ہوں، اور روزے کی حالت میں بیان کرنا زور لگانا آسان نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لفظ بھی نہیں بول رہے میرے ساتھ۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ بات پکی ہے، بات پکی ہے۔ فرما جو دیا
کہ جھنڈا اس کو دیں گے اور اس کے ہاتھ پر فتح میسر ہوگی، نصیب ہوگی، ہر ایک منتظر ہے کہ کاش مجھے جھنڈا مل جائے، یہ شرف مجھے مل جائے، یہ اعزاز مجھے مل جائے، ہر ایک منتظر ہے۔ اور غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں تو ساری رات سویا ہی نہیں کہ صبح جو ہے وہ مجھے جھنڈا میسر آ جائے، یہ دعائیں کرتے رہے حضرت عمر بن خطاب، اور ان کو یہ امید تھی کہ شاید مجھے جھنڈا دیا جائے گا، اور ان کا امید کرنا کچھ غلط بھی نہیں تھا کہ حضرت عمر بن خطاب وہ اسلام کی طاقت تھے۔ حضرت عمر بن خطاب وہ شخصیت ہیں کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ سب سے پہلے علی الاعلان آذان بھی دی گئی اور سب کے سامنے نماز بھی پڑھی، سبحان اللہ، اور کسی کو روکنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ اللہ نے ان کو طاقت دی تو طاقت استعمال کی اسلام کی حمایت میں، سبحان اللہ، طاقت استعمال کی اسلام کی، ہاں اللہ آپ کو طاقت دے نا تو پھر اس کو اسلام اور اسلام کے نام لیوا لوگوں کی حمایت میں استعمال کریں، مخالفت میں نہیں۔ اور میں آج اس مقام پر صاحب اقتدار لوگوں سے اور طاقت کے حامل لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سارا زور مسجدوں پر ہی کیوں ہے؟ سوشل ڈسٹینس رکھیں، فاصلہ رکھیں، اعتکاف میں کوئی نہیں بیٹھے گا، یہ ساری پابندیاں صرف مسجدوں کے لیے ہیں؟ یہ آپ کے تو ساتھ ہی سبزی منڈی ہے نا، دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی سوشل ڈسٹینس، ہے کوئی فاصلے، ہے کوئی پابندیاں؟ نہیں ملے گی۔ ابھی میرا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس کیرول پکا کے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ان کے پاس جانا ہوا، 50 سے زیادہ لوگ ایک چھوٹے سے وہ کمرے کے اندر موجود تھے، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کوئی پابندی نہیں ہے، ساری پابندی مسجدوں کے لیے ہے۔ یاد رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجدوں میں پابندی نہیں ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہونی چاہیے بھئی، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ساری احتیاط مسجد میں تو نہیں ہونی چاہیے نا، باقی جگہ پر بھی تو قانون کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے، وہاں بھی تو سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے، بازاروں میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، سارا زور مسجدوں پر چلتا ہے، علماء پر چلتا ہے، ائمہ مساجد پر چلتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے کہ اگر پابندی نہ ہوئی تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا، خطیبوں پر جو ہے وہ زور جو ہے وہ ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے اگر طاقتوں سے نوازا ہے تو اس طاقت کو اسلام کی حمایت میں استعمال کریں۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا پابندی نہیں ہونی چاہیے، مسجدوں میں سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے، لیکن صرف مسجدوں میں نہیں، ساری جگہ ہونا چاہیے، قانون کا امپلیمنٹ صرف مساجد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عمر بن خطاب آپ بھی انتظار میں ہیں کہ میرا نام لیا جائے، اور سارے صحابہ منتظر ہیں کہ میرا نام پکارا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ یہ تھا کہ بات نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے کہ کل جھنڈا اس کو دیں گے کہ جس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح ملے گی، نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کا یہ یقین تھا، یہ ان کا نظریہ تھا، اور سارے صحابہ کا، سارے منتظر تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اگلا دن آ گیا، سارے صحابہ موجود تھے اور منتظر تھے کہ میرا نام پکارا جائے گا اور جھنڈا مجھے دیا جائے گا۔ میرے آقا نے سب کو دیکھا، جب دیکھ لیا تو وہ نظر نہ آیا جس کے دیکھنے کو میرے آقا نے عبادت قرار دی۔ سبحان اللہ۔ بھئی آپ کو جس کو سمجھ میں نہیں آئی اس کی تو مجبوری ہے، جس کو سمجھ میں آ گئی بات وہ کہے سبحان اللہ۔ کون نظر نہیں آیا؟ جس کے دیکھنے کو عبادت کہا۔ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا لوگو تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، تم نماز پڑھتے ہو، نماز کا پڑھنا عبادت ہے، تم حج کرتے ہو، حج کا کرنا عبادت ہے، تم زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ کا دینا عبادت ہے، تم روزے رکھتے ہو، روزے کا رکھنا عبادت ہے۔ فرمایا علی کا چہرہ دیکھا کرو کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یا رسول اللہ، بڑے خوش نصیب تھے وہ لوگ
جنہوں نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا لیکن ہم تو نہ دیکھ پائے، ہم تو اس عبادت سے محروم رہے، ہمیں اس عبادت سے حصہ کیسے ملے گا؟ کیا قیامت تک آنے والے باقی مسلمان محروم رہ جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ شرف ان دیکھنے والوں کو ہی نہیں ملے گا، علی کے دیکھنا، علی کا دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، باقی کو بھی حصہ ملے گا۔ فرمایا جس طرح سے علی کا دیکھنا عبادت ہے، فرمایا الذکر علی عبادت، فرمایا علی کا ذکر کیا کرو کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ بعد والے یہ گمان نہ کرے کہ ہم محروم رہ گئے، فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ وہ نظر نہ آیا میرے آقا کو کہ جس کا دیکھنا میرے آقا نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ اور حضرت علی کا بھی یہ عقیدہ تھا، یہ صرف باقی صحابہ کے یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا، حضرت علی کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ اور اگر میں اس عقیدے کے اظہار کے لیے آپ کو ایک اور مقام پر لے جاؤں، خیبر سے تھوڑی دیر کے لیے، ہجرت کی رات جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور لوگوں کی امانتیں جو میرے آقا کے پاس تھیں، وہ آقا جس کو کافر بھی امین کہا کرتے تھے، کافر بھی قربان جاؤں عظمت علی پر کہ جس آقا کو کافر بھی امین کہا کرتے تھے، آج اس امین آقا کو اگر آگے امین کی ضرورت پڑی تو انہوں نے انتخاب کیا حضرت علی کا، انہوں نے انتخاب کیا حضرت علی کا، حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کو فرمایا لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں صبح اٹھنا، لوگوں کو یہ امانتیں دینا، اور پھر تم بھی مدینے یہ میں نے آپ سے سننا ہے جملہ، تم بھی مدینے آ جانا، اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے ذمہ داری قبول کی، بستر رسول پر آرام فرما ہو گئے۔ اب یہ وقت تو گزر گیا، کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ پیارے علی یہ فرمائیں، ہجرت کی رات جب آپ بستر رسول پر تھے اور کیفیت یہ تھی کہ کافروں نے رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ہتھیاروں سے وہ لیس تھے اور قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، علی تم بستر رسول پر موجود تھے، یہ بتاؤ اس رات تمہیں نیند آ گئی تھی؟ سنیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے کیا جواب دیا، ان کا جو جواب ہے وہ بعد میں لے لیتے ہیں۔ اگر یہ سوال میں آپ سے کروں کہ ایسی کیفیت میں جب کہ دشمن نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہو، قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہو اور تعداد بھی ان کی کثیر ہو، تو بندے کو نیند آ جاتی ہے؟ جو جاگ رہے ہیں وہ بولے، بندے کو نیند آ جاتی ہے؟ او بھائیو، اگر مخبری بھی ہو جائے نا بھی آج رات جو ہے نا کوئی پولیس والے آنے والے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ، پورے خاندان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، نیند نہیں آتی ہے۔ لیکن پیارے علی سے جب سوال کیا گیا کہ آپ یہ فرمائیں کہ اس رات آپ کو نیند آ گئی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کا جواب سن کر ایمان والے کی زبان سے ضرور سبحان اللہ نکلے گا۔ ہاں، جو جواب دیا جب میں کہوں گا تو پھر جو ہے وہ آپ کی زبان سے، اہل ایمان کی زبان سے ضرور سبحان اللہ نکلے گا۔ حضرت علی نے جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا تم یہ سوال کر رہے ہو کہ اس رات مجھے نیند آئی کہ نہیں آئی، سنو جیسی چین کی نیند مجھے اس رات آئی، ایسی نیند تو مجھے کبھی آئی ہی نہیں، ایسی نیند تو مجھے کبھی آئی نہیں۔ کہا پیارے علی یہ کیسے دشمنوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ اس بستر پر موجود ہیں، جان کا خطرہ ہے، کیسے چین کی نیند آ گئی؟ کہا تمہاری نظر ہر طرف ہے، ایک بات کی طرف نہیں ہے، اور میری نظر اس ایک بات ہی کی طرف ہے۔ فرمایا تمہاری نظر اس بات کی طرف ہے کہ دشمن آئے ہوئے تھے، تمہاری نظر اس بات پر ہے کہ کافروں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا،
تمہاری نظر اس بات پر ہے کہ تلواریں ان کے ہاتھ میں تھیں، تمہاری نظر اس بات پر ہے کہ وہ قتل کرنے کے درپے تھے، قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن اس بات پر نظر نہیں ہے کہ جب پیارے آقا میرے پاس سے گئے تھے تو انہوں نے فرمایا کیا تھا۔ سنو، جب میرے آقا میرے پاس سے گئے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، امانتیں دینی ہے اور پھر مدینے آنا ہے۔ میری نظر اس بات پر ہے، مجھے یقین ہے مومن کو نیند کیوں نہ آئے، چین کیوں نہیں آتا، اس بات پر ہی تو نہیں آتا نا کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری رات ہو، یہ میری آخری رات ہو، اس رات میں مجھے موت آ جائے۔ لیکن پیارے آقا جب جاتے ہوئے یہ فرما کر گئے نا کہ تم نے صبح اٹھنا ہے، امانتیں دینی ہے، مدینے آنا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ کسی بھی رات مجھے موت آ سکتی ہے، آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی۔ اور مجھے بڑی سہانی نیند آئی۔ حضرت علی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر، ہر ایک انتظار میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی، پھر آپ کو لے آیا ہوں خیبر کے مقام پر، خیبر کے میدان میں۔ کہا علی کہاں ہے؟ کہا حضور حضرت علی کی تو آنکھ میں تکلیف ہے، مرض ہے۔ فرمایا حضرت علی کو بلاؤ۔ یہ بھی شان محبوبی ہے، یہ بھی شان سارے موجود ہیں اور علی موجود ہے اور ان کو بلایا جا رہا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھا دوں تو عقیدہ اور پختہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، ربی آرینی، یا اللہ اپنا دیدار کرا دے، یا اللہ اپنا دیدار کرا دے، پکارتے رہے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ادھر معاملہ یہ ہے کہ یہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ دیدار کرا دے، اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور ادھر معراج 27ویں رات میرے آقا چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں، جبرائیل کو بھیج دیا میرے محبوب کو لے آؤ، ہم اپنا دیدار کرانے والے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان محبوبی ہوتی ہے۔ سارے صحابہ موجود ہیں، آس لگائے ہوئے ہیں، امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا نام پکارا جائے گا، جھنڈا ہمیں دیا جائے گا، اور حضرت علی موجود ہی نہیں ہے، وہ اپنے بستر پر آرام فرما ہیں اور ان کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ شان محبوبی ہے، یہ شان محبوبی ہے۔ حضرت علی کو بلایا گیا اور میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، اور ساتھ فرمایا کہ ایسی ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی خراب ہوئی نہیں، جیسے کبھی کچھ خرابی اس میں ہوئی نہیں تھی۔ اور پھر میرے آقا نے حضرت علی کو وہ جھنڈا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور خیبر کی فتح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حصے میں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ میرے آقا کی حضرت علی سے محبت تھی، جس کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنی امت کو دیا ہے کہ میں علی سے پیار کرنے والا ہوں، تم بھی علی سے پیار کرنے والے بننا، تم بھی علی سے پیار کرنے والے بننا۔ اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ علی کا دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ میرے آقا نے صرف امت کو ہی نہیں بتایا بلکہ خود بھی میرے آقا بڑے پیار سے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا کر، بڑے پیار سے۔ ایک موقع وہ بھی جنگ کا ہی تھا، میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے پیچھے ہیں، ایک طرف حضرت علی بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام چلتے چلتے ایسے اپنا چہرہ گھماتے اور حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے، چہرہ گھما کر حضرت علی کے چہرے۔ بھائی میرے آقا وہ ہیں جن کو دیکھنے کی انبیاء جو ہیں وہ خواہشوں کا اظہار کریں، اللہ کے مقرب فرشتے جن کو دیکھنے کی خواہشیں کریں، وہ آقا اپنا چہرہ گھما کر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کی محبت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ پیارے عائشہ آپ یہ فرمائیں کہ اللہ کے محبوب کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ تو آپ نے فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو حضرت علی سے پیار، کہا عورتوں میں، کہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ چہرہ گھماتے حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے، اللہ اکبر۔ اور پھر بار بار ایسا ہی کر رہے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا
لوگ چل رہے تھے، حضرت علی ذرا پیچھے رہ گئے اور کچھ اور لوگ آگے بڑھ گئے۔ میرے آقا نے جو دیکھا تو حضرت علی کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ میرے آقا پریشان ہو گئے، متذبذب ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے اور ڈھونڈنے لگے حضرت علی کو، اور صرف ڈھونڈ ہی نہیں رہے تھے، آسمان کی طرف میرے آقا نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دعا مانگی، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور دعا مانگی کہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں، جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی عظیم ہستی ہیں جن کو رحمت للعالمین آقا بھی دیکھا کریں اور جن کے دیکھنے کو بھی عبادت قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر، مواقعات مدینہ کے موقع پر جب سارے صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا گیا، حضرت علی پریشان ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہا آپ نے سب کو بھائی دے دیا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا تجھے اور کیا چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں میں محمد تیرا بھائی ہوں نا، دنیا میں بھی میں تیرا بھائی اور آخرت میں بھی میں تیرا بھائی۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری بات، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، حضرت علی مشکل کشا ہے۔ بھائی جس کا نظریہ نہ ہو نہ بول، ٹھیک ہے، ہم فرقہ واریت کو ہوا دینے والے نہیں ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس کا نظریہ ہے، جس کا عقیدہ ہے وہ بول لے بس، بھائی حضرت علی مشکل کشا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نظریہ ہمیں دیا کس نے، یہ عقیدہ ہمیں دیا کس نے ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے اور امام بخاری نے بھی اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتعوذ باللہ من معضلۃ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشکل سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، لیس لہا علی، جس کی مشکل کشائی کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی شرعی مسئلہ حضرت عمر کے پاس آتا اور مشکل ہوتا تو آپ یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی موجود ہوں اور اس مشکل میں مشکل کشائی کریں، اور جب حضرت علی موجود نہ ہوتے تھے تو وہ پناہ مانگتے تھے اللہ کی۔ بھائی حضرت علی کی مشکل کشائی کا عقیدہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب نے عطا فرمایا، یہ ہمارا کوئی من گھڑت نہیں ہے، بلکہ علی کی مشکل کشائی کا عقیدہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت علی سے پیار کرنے والا بنایا، سبحان اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم کبھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ علی سے پیار کرنے والے تو کوئی اور ہیں، کوئی اور نہیں ہیں۔ حقیقتاً حضرت علی سے محبت کرنے والے، ان کے مرتبے کو پہچاننے والے ہم ہی ہیں، ہم ہی ان سے محبت کا جو ہے وہ دم بھرنے والے ہیں، ان کی عقیدتوں کا دم بھرنے والے ہیں اور ان سے سچا پیار کرنے والے ہیں۔ اور کیوں نہ پیار کریں اس سے جن سے پیار کرنے کو میرے آقا نے ایمان بتایا، ایمان بتایا ہے ان سے پیار کرنے کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مومن اور علی سے پیار نہ کرے، مومن ہو علی سے پیار نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات بھی ساتھ فرما دی، فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہو منافق اور علی سے پیار کرنے والا ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ منافق کبھی علی سے پیار نہیں کر سکتا اور مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھ سکتا ہے، مومن ہمیشہ علی سے پیار کرنے والا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت علی کا پیار عطا فرمایا۔ جب تک زندہ رہیں حضرت علی کی محبت میں زندہ رہیں، ان کی محبتوں کے گن گاتے رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اسی حال میں جائیں کہ اللہ کرے حضرت علی کی محبت ہمارے سینوں میں ہو اور زبان پر محمد مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن بھائیوں نے سنت ادا نہیں فرمائی ہیں وہ سنت ادا فرما لیں۔ ایک بھائی